یوم پاکستان پر ایوان صدر میں اعلیٰ ترین اعزازات دینے کی تقریب۔ صدر آصف زرداری نے ملک و قوم کے لیے خدمات کے اعتراف میں اعزازات دیے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے نشان پاکستان کا اعزاز۔ ایوارڈ ان کی صاحبزادی صنم بھٹو نے وصول کیا۔ پولیس شہداء کو ہلال شجاعت اور ہلال امتیاز عطا۔ پروفیسر ڈاکٹر شہریار اور ڈاکٹر زریاب کو طب، جاوید جبار کو ادب اور سعدیہ راشد کو شعبہ تعلیم میں خدمات پر اعزاز سے نوازا گیا۔ سرور منیر راؤ کو صحافت کے میدان میں خدمات پر سول ایوارڈ تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ تجدید عہد وفا کا دن، قوم 85واں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ اسلام آباد میں ایوان صدر کے احاطے میں مرکزی تقریب، افواج کی شاندار پریڈ، فضا میں نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کی گونج۔ بری، بحری اور فضائی افواج کی چاق و چوبند دستوں نے مہمان خصوصی صدر آصف زرداری کو سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، تینوں سروسز چیفز اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی شرکت۔ آرمی میوزک اسکول کے دستے نے خوبصورت دھنیں بکھیری۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں لڑاکا طیاروں کی گھن گرج۔ یوم پاکستان پر پوری قوم یک زبان، شہر شہر تقریبات، ریلیوں کا انعقاد۔ ہرنائی، جعفر آباد، صحبت پور میں ڈی سی آفیسز میں پرچم کشائی۔ بدین، کنکوٹ، اوباڑوں میں بھی ریلیاں۔ فضا میں پاکستان زندہ باد کی گونج۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند۔ آزاد کشمیر کے شہروں میرپور اور مظفر آباد میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ عوام کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کریں گے۔ شمسی توانائی کی پالیسی اور ترجیحات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عوام میں پائے جانے والے ابہام کو حقائق اور اعداد و شمار کی بنیاد پر دور کرنے کی ہدایت۔ پاور ڈویژن سے متعلق جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، قابل تجدید توانائی کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے جامع اور مؤثر پیکج تیار کیا جا رہا ہے، جس کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، 24 گھنٹے میں مزید 35 فلسطینی شہید، شہداء میں 5 بچے بھی شامل۔ 48 گھنٹوں میں شہادتیں 130 ہو چکی، شہداء کی مجموعی تعداد 49,747 ہو گئی۔ اسرائیل نے غزہ کے ساتھ لیبنان پر بھی دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ جنوبی لیبنان پر بمباری میں 6 افراد شہید، 10 زخمی۔ جنوبی لیبنان میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا، اسرائیلی فوج کی تصدیق۔ گورنر ہاؤس لاہور میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات میں اعزازات تقسیم کیے۔ 26 نومبر احتجاج، ہلاکتوں پر مقدمے درج کی درخواست۔ تفصیلی فیصلے میں اہم انکشافات۔ بیٹی کی ہلاکت کا مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست گزار ثبوت دینے میں ناکام۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے 9 صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے مطابق 26 نومبر کو ان کے بیٹے محمد علی سمیت 9 ہلاکتیں ہوئیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، پوسٹ مارٹم یا MLC پیش نہیں کی گئی۔ کرمنل جسٹس سسٹم اور میڈیکو لیگل سسٹم میں میڈیکل ایگزامینیز بہت کلیدی کردار ہے۔ درخواست گزار کی مقدمہ اندراج کی 22A کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کئی اہم ڈیموکریٹک رہنماؤں کی سیکیورٹی کلیئرنس واپس لے لی۔ سابق نائب صدر کیملا ہیرس اور سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن بھی شامل۔ تمام افراد خفیہ معلومات تک رسائی کے حقدار نہیں رہے۔ جو بائیڈن نے بھی اپنے دور میں سابق صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت ملک کی سیاسی قیادت کو قوم کو مبارکباد پیغام میں کہا، 1940 کے اس تاریخی دن قرارداد لاہور نے مسلمانوں کے عزم کو مضبوط کیا۔ ایک ابھرتی قوم سے جوہری طاقت تک کا سفر استقامت اور مضبوط عزم سے طے ہوا۔ ہمارا سفر ختم نہیں ہوا، ملک کو مزید ترقی کی بلندیوں پر لے جانا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، پاکستان ہم سب کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ آج کے دن ہم غربت میں کمی،
कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम, सेहत, ज़राअत में जिद्दत का अहद करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं 23 मार्च हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी का दर्स देता है। पाकिस्तान की बका और तरक्की के लिए हर शहरी को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, आए सब अहद करें, हम अपने कायदीन के ख्वाबों को हकीकत का रूप देंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी बानियान पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। दुश्मन ताक में बैठा है कि हमें कमजोर कर सके। दहशतगर्दी के ताने बाने हमसाया मुल्क से जुड़े हैं। अगले 3 माह में दहशतगर्द अनासिर को मुल्क से निकाल फेंकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी